2 سال پہلے کی بات ہے کہ ہیرا اور مجاہد اپنے 3 بچوں کے ساتھ ممبئی میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ مجاہد ٹیکسی چلاتا تھا اور وہ ہر روز کی طرح اپنے لاسٹ پیسنجر کو ڈراپ کر کے کیب اونر کے پاس گاڑی چھوڑ کر گھر لوٹ رہا تھا۔ اس کے گھر جانے کا ایک شارٹ کٹ راستہ تھا جو ریل کی پٹری سے ہو کر جاتا تھا۔ وہ اکثر یہی راستہ لیتا تھا اور پیدل گھر پہنچ جاتا تھا۔ اس دن واپس جاتے ہوئے اس کا پیر پٹری کے پاس پڑے ایک پتھر پر پڑا اور وہ نیچے گر گیا۔ اس نے گلے میں ایک مالا پہنی ہوئی تھی جو اس کے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کے کان میں کسی نے کچھ بولا اور جب وہ پیچھے مڑا تب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہ اپنے گھر کی اور چل دیا۔ چلتے چلتے اسے ہلکی ہلکی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ پہنچنے ہی والا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ وہ سیدھا چلتا رہا اور پیچھے نہیں مڑا اور ان کے قدموں کی آواز اور تیز ہو گئی اور اسے ایک عورت کی پرچھائی دکھائی دی جو اس کے پاس جا رہی تھی۔ اس نے بہت ہمت کر کے پیچھے دیکھا تو ایک بہت بوڑھی عورت اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کا دھیان سیدھا اس کے پیروں پر گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے پیر الٹے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ عورت چڑیل ہے اور بہت تیزی سے وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا اور جیسے ہی اپنے گھر کی طرف مڑا تو وہ عورت وہیں کھڑی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر مجاہد کا پورا بدن کانپ اٹھا۔ اس عورت نے مجاہد سے پوچھا، کسی نے دور جانے والے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت اسی راستے پر چلے گئی۔ جیسے تیسے مجاہد گھر پہنچا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کی بیوی بچوں تینوں سو گئے تھے اور وہ کسی کو کچھ بتائے بنا جا کر اپنے بچوں کے بغل میں سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کافی ڈری ہوئی تھی اور اس کو بہت تیز بخار تھا۔ وہ کچھ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ جب مجاہد نے دھیان سے سنا تو وہ بول رہی تھی، میرا بیٹا وہاں نہیں ہے، نہیں ہے۔ سن کے مجاہد کو سمجھ آ گیا کہ اس کی بیوی بھی اس چڑیل کے وش میں ہے۔ مجاہد نے بالکل دیری نہ کرتے ہوئے پاس والے مسجد سے مولانا کو بلوایا اور 10 منٹ میں مولانا گھر آ گئے۔ بچے نے ساری بات مولانا کو بتائی اور وہ کچھ جانچ کرنے لگا۔ مولانا نے ہیرا کو احساس کرایا اور اس سے پوچھا کہ کل رات کیا ہوا۔ ہیرا نے بتایا کہ کل رات اس سے پیاس لگی تھی اور وہ جیسے ہی اٹھی اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ ان کے دروازے کے باہر ایک ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور اس کے دیکھتے ہی وہ عورت اسے گھورنے لگی اور اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ وہ غصے میں بولی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کی آواز سنتے سنتے ہیرا کے سر میں بہت بھیانک درد اٹھا اور وہ چکر کھا کر بے ہوش ہوا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد بھی نہیں۔ مولانا نے جب پوری طرح جانچ پڑتال کر لی تو اس نے مجاہد اور ہیرا کو بتایا کہ وہ بوڑھی عورت پوری طرح اور کوئی نہیں بلکہ ایک آتما تھی اور اس کے بیٹے کی ریلوے ٹریک میں کسی حادثے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ کافی سمے سے وہیں اپنے بیٹے کو تلاش میں بھٹک رہی تھی اور اتفاق سے مجاہد کے پیچھے پڑ گئی اور پیچھا کرتے ہوئے گھر تک پہنچ گئی، پر وہ ان کے گھر کے اندر قدم نہ ہی رکھ پائی کیونکہ گھر کے دروازے پر پرانی آیات لکھی تھی۔ مولانا نے مجاہد اور اس کی بیوی بچوں کو تعویذ دیا اور وہ آتما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔